ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى صدق الله مولانا العلي العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں. ترو تازہ گلے آلے عبا کی بات کرتے ہیں. ترو تازہ گلے آلے عبا کی بات کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں. بنا ہے جس کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن. بنا ہے جس کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن.
جہان فقر کے اس پہ شوا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں تر و تازہ گل آل ابا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم سے جنہیں نسبت ہوئی کامل امام موسیٰ کاظم سے جنہیں نسبت ہوئی کامل وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں تر و تازہ گل آل ابا کی بات کرتے ہیں حمد و صلاۃ ناظرین و سامعین و حاضرین اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال تسی اور میں اللہ تعالیٰ دے گھر مسجد دے اندر اللہ دے حضور سجدہ کرنے واسطے اور اللہ دے پیاریاں دی یاد تازہ کرنے واسطے بیٹھے ہیں اللہ ساڈی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اج دا ساڈا عنوان ہے نسل مصطفیٰ خون مصطفیٰ شہزادہ علی المرتضیٰ قرار قلب حضرت فاطمہ الزہرا لخت جگر حضرت امام جعفر الصادق
گلے گلشن سادات سید السادات حضرت امام القبیر والقدر حضرت امام موسیٰ المعروف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال اج دی پہلی نشست اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی اسی آپ دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کرانگے۔ آپ دی ولادت با سعادت عیسوی سن دے اعتبار دے نال ویکھیا جائے 8 نومبر 745 عیسوی، اگر ہجری اعتبار دے نال دیکھیا جائے تے 7 صفر 128 ہجری۔ دو روایتاں ملدیاں نے، ایک روایت یہ ملدی ہے کہ آپ دی ولادت با سعادت نبی پاک دے شہر مدینہ شریف وچ ہوئی۔ دوسری روایت یہ بھی ملدی ہے کہ نبی پاک دی اماں جان حضرت آمینہ دے قدمہ دے اندر جتھے حضرت آمینہ مدفون نے اس گاؤں ابوا شریف دے اندر ولادت ہوئی۔ آپ دی شہادت 30 اگست 799 عیسوی 25 رجب 183 ہجری کاظمین بغداد شریف آپ دی شہادت ہوئی تھے۔ آپ اوتھے ہی مدفون نے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر سادات دے پھولاں نو عزتاں عظمتاں اور شانہ اور وقار عطا فرمائے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لال اور علی دا شہزادہ ہون دی وجہ تو اللہ نے حضرت امام موسیٰ الکاظم نمی بڑیاں عزتاں بھی عطا فرمائیاں، بڑیاں شانہ بھی عطا فرمائیاں۔ آپ دا نامی اس میں گرامی موسیٰ رکھیا گیا۔ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نسبت دینار رکھیا گیا۔ آپ دا لقب کاظم آندے نے کسے چیز نو پی جان والا، غصے نو آپ پی جاندے سن۔ کوئی بندہ آپ دی احانت تنقیس یا عیب جوئی کردہ سی، آپ نے کدی بدلہ لین دا سوچیا بھی نہیں، بلکہ معاف فرما کے اپنے غصے نو پی جاندے سن۔ غصے نو پی جان دی وجہ تو آپ نو کیا جانتا ہے موسیٰ الکاظم۔ اگر اسی موسیٰ نبی خدا دی طرف غور کریے، کلیم اللہ اور اللہ دے رسول، اللہ دے نبی، وہ صاحب جلالت پیغمبر نے غصے دا آنا کوئی عیب نہیں، بلکہ غصے دا غلط استعمال کرنا عیب ہے۔ انبیاء خدا کدی بھی غلط جگہ دیتے غصہ استعمال نہیں سن فرما دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں غلط استعمال
کرن والیاں چیزاں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک اور مبرہ فرما کے رکھیا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے نبی نے، انہاں کول نبوت اور رسالت ہے، انہاں کول امامت اور ولایت ہے، مگر او صاحب جلالت اور اے غصہ نو پین والے اللہ تعالیٰ نے آپ دے اندر اے صفت مبارکہ رکھی کہ آپ غصہ نو پی جاندے سو۔ نبیاں دے ہتھوں کو ایسا کم ہوئے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، مگر اکھاں ویکھن بھی ایک کم ہوئے ہے، یا کوئی سکھا بندہ ایک گل کرے تے کن سنن بھی ایک کم ہوئے ہے۔ انہونے کم نو ناممکن کم نو اگر ممکنات دا رنگ ملے نبی دے ذریعے انہوں آکھیا جاتا ہے موجزہ۔ اگر ایسے طرح دا کم اگر ناممکن کم ممکن ہوئے کسے غیر نبی دے ذریعے انہوں کیا جاتا ہے کرامت۔ نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اے عزت اور شہرت کہ آپ اپنے عصانوں جادوگراں دے سانپاں دے درمیان انج کر کے سٹ دینے تے او عصا نہیں رہندا، بلکہ او بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا تے سارے سانپاں نو کھا گیا۔ اے ہے نبی خدا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ۔ ہن آؤ میں تھانوں سناواں ولی خدا موسیٰ الکاظم دی کرامت۔ انہاں دے معاملات نبوت والے نے، انہاں دے معاملات ولایت امامت والے نے، وہ خود نبی نے، اے نبی دی اولاد نے۔ فرق بہت ہے، کدی بھی اسی یہ کمپیریزن نہیں کریں گے، کیونکہ نبوت وہ عہد ہے۔ اگر زمانے دے سارے امام اکٹھے ہو جائیں کسی ایک نبی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سارے جہان دے نبی اکٹھے ہو جائیں خاتم النبیین محمد دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گرامی مرتبہ حضرت امام موسیٰ الکاظم آپ دی کرامات دے اندر ایک گل ہوندی ہے کہ آپ ایک مرتبہ زندان دے اندر قید خانے دے اندر بند سن۔ ہارون رشید عباسی حاکم انہیں آپ نو بند کیتا سی، انہیں اپنے غلام رشید نو آکھیا کہ جا موسیٰ کاظم نو قید خانے وچوں لے کے آ۔ محل دے وچ لیاندا گیا، دربار وچ حاضر کیتا گیا۔ رشید نو اشارہ کیتا کہ تلوار چلا کے انہاں نو قتل کر دے۔ چنانچہ رشید دا بیان ہے کہ میں تلوار لے کے اگے بڑھیا تاکہ آپ نے شہید کرا۔ جو ہی میں تلوار لہران لگا، حضرت جناب امام موسیٰ کاظم آپ دے ہاتھ وچ عصا سی، سوٹا ڈنڈا۔ آپ نے اس عصا نو حرکت دیتی، جنبش دیتی، بس جنبش دے کے آپ نے پرے کر کے چھوڑیا اس عصا نو۔ زمین تے گرن دی دے رہے، وہ عصا نہیں سی رہا بلکہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ سانپ بن کے ہارون رشید دے گلے دے وچ جا کے لپٹ گیا۔ جدو لپٹیا ہارون فوراً چیخیا، چلایا، اے رشید
انہاں نوں کچھ نہ آکھیں، انہاں نوں با عزت رہا کیتا جائے۔ جو ہی انہیں رہائی دا آرڈر جاری کیتا، سانپ گلے دے وچ اتریا، نیچے زمین تے آیا، دوبارہ اپنی اصلی صورت اسادی شکل اختیار کر گیا۔ بھئی ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ دے ولی دی اس کرامت نو ساڈی عقل نہیں سمجھ سکتی، اللہ دے نبیاں دے معجزیاں نو اسی کیویں سمجھ سکنے ہیں؟ اللہ دے ولیاں دی انی شان ہے جنہ دے سر دیتے اللہ نے ولایت دا تاج رکھے ہیں۔ وہ صاحبان ولایت ساڈی عقل تو ماورا نے، صاحبان نبوت و رسالت ساڈی عقل اچ کیویں آ سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ نو علماء نے حجت الاسلام اور امام الکبیر، امام القدر اور باب الحوائج الاللہ دے نام دے نال یاد کیتا ہے۔ امام شبلنجی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ بغداد دے اندر آپ نو باب الحوائج الاللہ دے نام دے نال پکاریا جاندہ ہے۔ جنہوں دکھ ہندہ ہے، تکلیف ہندی ہے، وہ آپ دے مزار اقدس دیتے آکے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے، یا اللہ اس صاحب مزار موسیٰ الکاظم دی عزت اور عظمت دے ذریعے میری مشکل حل فرما۔ اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ کون؟ امام موسیٰ الکاظم، جنہاں نو میں عرض کیتی ہے پہلا، جڑے شہزادہ مصطفیٰ بھی نے اور ابن علی المرتضیٰ بھی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت بھی حاصل، جناب علی المرتضیٰ دی نسبت بھی حاصل۔ حکایت اندر آؤں ہے، نور الابصار علامہ مومن بن حسن مومن شبلنجی صفحہ نمبر 301 دے اتے لکھے ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ آپ دے نال بحث کی تھی، تکرار کی تھی، اکھڑ لگا کہ کیف قلتم نحن ذریت رسول اللہ وانتم بنو علی، تسی یہ کیویں دعویٰ کر دے ہو کہ اسی رسول اللہ دی اولاد ہاں، حالانکہ تسی وانتم بنو علی، تسی علی دی اولاد ہو، نبی دی نہیں، تے تسی لوگاں دے سامنے دعویٰ کر دیو اسی نبی محمد دی اولاد ہاں۔ ہارون رشید آکھن لگا انما ینسب الرجل الى جدہ لابیہ دون جدہ لامہ، جڑا بھی بندہ اپنا شجرہ نسب بیان کرتا ہے، وہ شجرہ نسب بیان کرن لگیاں اپنے دادے دا نام لیندہ ہے۔ واحد دوڑا خاندان ہے جڑا اپنے نانی دا نام لیندے ہو، دادی دا نام لیندے ہو، یعنی جناب فاطمہ دا، تسی دادی دے نام نو لیندے ہو، لوگ دادے دے نام نو اپنے آپ نو منسوب کر دے رہے ہیں۔ یہ توڑا کی سلسلہ ہے؟ حضرت امام موسیٰ الکاظم نے فرمایا اگر تو سمجھن دا ارادہ کریں تو پھر میں تین سمجھان دی کوشش کرنا، اگر نہیں تو میں خاموش رہا گا۔ ہارون رشید آکھن لگا میرا سوال جڑا میں کیتا ہے وہ دے وچ وزن ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے سوال وچ وزن ہے، ساڑھے جواب وچ وزن ہوئے گا۔ سوال ایک ہی تھا بھی تسی اولاد علی دی ہو، لیکن اپنے آپ نے اخوا دے تسی اولاد بولیے اولاد نبی ہو۔ لوگ دادے والو اپنا شجرہ نسب بیان کر دے رہے ہیں، تسی اپنی دادی والو بیان کر دے ہو۔ وجہ حضرت امام موسیٰ الکاظم نے اللہ دے پاک کلام قرآن مجید دی تلاوت کی تھی۔ میں بھی پڑھ دینا وہ اللہ دا کلام جڑا امام موسیٰ کاظم نے پڑھیا، سبحان اللہ۔
نور الابصار دے اندر ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے قرآن مجید پڑھن تو پہلا تعوذ پڑھیا، تسمیہ پڑھیا تے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا. تے میں بھی آج تعوذ تسمیہ تے پھر اللہ دا قرآن. سبحان اللہ پھر ایک مرتبہ. امام موسیٰ الکاظم نے اللہ دا قرآن پڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى أو كما قال. آپ نے فرمایا جے تینوں اینا قرآن دے لفظاں دی سمجھ ہوئے تے پھر میں اگے چلا. ہارون رشید سر خود عالم دین سی، بڑا فقیہ سی، مگر آل مصطفیٰ دے نال بغض و عداوت رکھدا سی، چنگا بندہ نہیں سی. حضرت جناب امام کو موسیٰ کاظم نے فرمایا اللہ نے پیچھے دو نبیان دی گل کی تھی، ابراہیم علیہ السلام دی تے اسماعیل علیہ السلام دی. اللہ نے فرمایا جنہ نبیان دا میں نام لین لگا اے سارے ابراہیم دی اولاد نے، اے ابراہیم دے بیٹے نے، ابراہیم دی ذریت نے یا اسماعیل دی ذریت نے. کیڑے کیڑے نبی؟ اللہ نے فرمایا داود بھی ابراہیم دا بیٹے، وسلیمان سلیمان بھی نبی خدا خلیل رب حضرت ابراہیم دے بیٹے نے. اللہ نے فرمایا ایوب بھی ابراہیم دا بیٹا، یوسف بھی ابراہیم دا بیٹا، موسیٰ بھی ابراہیم دا بیٹا، ہارون بھی ابراہیم دا بیٹا ہے. وزکریا ویحییٰ، زکریا بھی ابراہیم دا بیٹا، یحییٰ بھی ابراہیم دا بیٹا، عیسیٰ ابن مریم بھی ابراہیم دی ذریت ہے. عیسیٰ بھی ابراہیم دا بیٹا. ہونے چاہیے دا اے وے حضرت داود دی ماں بھی ہے، داود دا باپ بھی ہے. داود علیہ السلام اور ابراہیم دے بیٹے تانے کیونکہ اونا دی باپ دی نسبت ابراہیم نال مل دی. سلیمان دے باپ دی نسبت ابراہیم نال مل دی ہے، لہذا سلیمان بھی ابراہیم دا بیٹا. اسی طرح یوسف دے باپ یعقوب دی نسبت بھی ابراہیم دے نال مل دی ہے، لہذا یوسف بھی ابراہیم دا بیٹا. اسی طرح ہارون دے موسیٰ انہاں دوواں دے باپ دی نسبت بھی ابراہیم نبی دے نال مل دی ہے، لہذا اے سارے حضرت ابراہیم دے بیٹے نے، سارے باپ والو بیٹے نے. ہن ذرا دستے سی اللہ فرماؤں ہے وعیسیٰ، عیسیٰ بھی ابراہیم دا بیٹا ہے. ذرا دستے سی لیسا ابن لہو، عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں. عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. ہن بول دوجہ دا منیا سارے نبیاں دے باپ نے، تے عیسیٰ او نے جڑے بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے. بول ہن تیرا عیسیٰ دے بارے کی خیال ہے؟ یا تے اللہ دے قرآن دا
انکار کرے گا تو یا پھر عیسیٰ نو اللہ دے نبی ابراہیم دا پتر منے گا پیو بلو نہیں جے پیو بلو منے گا تے پھر انکار قرآن جے ماں بلو پتر منے گا تے پھر اقرار قرآن ہن مینوں دس تیرا عیسیٰ دے بارے کی خیال ہے ہارون کہنے لگا بالکل عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم دے ذریعے ابراہیم دے بیٹے نے ابراہیم دی اولاد ہے حضرت جناب موسیٰ کاظم نے فرمایا جویں موسیٰ ابن مریم اپنی ماں دی نسبت دے نال ابراہیم دی اولاد نے ایویں اسی حضرت فاطمہ دی نسبت نال محمد دی اولاد تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا خلیفہ ہارون رشید مبہوت ہو گیا لاجواب ہو گیا آپ نے فرمایا ایک دلیل دیتی ہے اسی کیویں نبی پاک دی اولاد ہن جے تو آکھیں تے میں دوسری دلیل بھی اللہ دے قرآن وچ دیاں ہارون رشید آکھن لگا جے دیو اللہ دے ولی امام موسیٰ کاظم آپ نے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا آپ نے فرمایا ذرا مباہلے والے واقعے نو سامنے لیا تو تسی بھی لے سامنے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کم فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِي اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا محبوب ان عیسائیاں نو پتہ بھی ہے کہ تسی اللہ دے سچے رسول تسی اللہ دے آخری نبی سارا کچھ جان دے بھی نے پھر من دے نہیں محبوب ہونے جدو تواڈے کول آون انہاں نو آکھو اسی مباہلہ کرنے ہو تعالوا ندعو ابناءنا اسی اپنے پتر لے آنے محمد اپنے پتر لے آوے گا وَأَبْنَاءَكُمْ تُسی اپنے پتر لے آؤ میدان دی اندر نساءنا وَنِسَاءَكُمْ میں اپنیاں عورتاں لے آواں گا تُسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ انفسنا وَأَنفُسَكُمْ میں اپنیاں جانا لے کے آواں گا تُسی اپنیاں جانا لے کے آ جاؤ آپ نے فرمایا ہون ذرا ویکھ جدو نبی پاک نے اعلان کیتا اسی اپنے پتر لے آواں گے اسی اپنیاں عورتاں لے آواں گے اسی اپنیاں جاناں لے آواں گے محمد ان کیڑی پتر کناں نو بنا کے لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ دے سامنے عیسائیاں دے سامنے اپنیاں عورتاں کناں نو بنا کے لے کے گئے نبی پاک نے اپنی جان کنوں قرار دیتا آپ نے فرمایا ثم لم يدع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند مباہلۃ النصارى غیر علی وفاطمة والحسن والحسن والحسين
نبی فاطمہ تو زہرا نو نال لے کے فرمایا جدو نبی فاطمہ نو میدان وچ لے کے آئے کوئی نبی نے دس دیتا نساءنا اے میریاں عورتاں نے اے ساڈی مستورات نے جدو نبی پاک نے فرمایا انفسنا میں اپنیاں جاناں لے کے آنا وا بطور جان نبی جی نو لے کے آئے او ساڈا دادا علی ہے تے جدو نبی نے فرمایا ابنا انا میں اپنے پتر لے کے آواں گا اور کسے نو لے کے میدان وچ نبی نہیں گئے یا حسن نو لے کے آئے نے یا پھر امام حسین نو لے کے آئے نبی پاک نو اللہ نے فرمایا سونے اپنے پتر لے کے جاویں الحسن والحسین ابن نبی نے فرمایا اللہ کا مینو رب نے فرمایا اپنے پتر لے کے جاویں میں ایک حسن نو پتر بنا کے لے کے جانا وا پیا دوسرا حسین نو اپنا پتر بنا کے لے کے جانا وا پیا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہن تیری سمجھ وچ ایک گل آ جانی چاہیے الحسن والحسین ابن رسول اللہ حسن بھی نبی دا پتر ہے حسین بھی نبی دا پتر ہے جے نبی دے دوویں پتر لگ دے نے انہاں دی اولاد بھی نبی پاک دے پتر لگ دے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا خلیفہ ہارون رشید مبہوت ہو گیا لاجواب ہو گیا آپ نے انج دی سکہ بند دلائل پیش کیتے بولن جو گا ریا ہی نہ انج پورے دربار دے اندر سکتہ تاری ہو گیا اور مبغض آل نبی نو اللہ نے ذلت دیتی اور اولاد نبی نو اللہ نے عزت عطا فرمائی موسیٰ کاظم کو خدا سے شان و عظمت مل گئی موسیٰ کاظم کو خدا سے شان و عظمت مل گئی موسیٰ کاظم کو خدا پاک سے عظمت مل گئی مصطفیٰ مرتضیٰ سے توری نسبت مل گئی مصطفیٰ مرتضیٰ سے توری نسبت مل گئی وہ سخی ابن سخی ہے وہ ولی ابن ولی وہ سخی ابن سخی وہ ولی ابن ولی وہ دلوں کے حکمراں ان کو
ولایت مل گئی مصطفیٰ مرتضیٰ سے تمہاری نسبت مل گئی. کون امام موسیٰ کاظم؟ اچھا ایک بڑی طویل کرامت ہے مگر دھیان کریا جائے تو ایک لمحے دے وچوں آپ دی عزت اور عظمت نظر آوے گی. اس گل نو کثیر کتاباں دے اندر نقل کیتا گیا, بہت زیادہ کتاباں دے اندر ایک گل نقل کیتی گئی. نور الابصار دے اندر امام شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے صفحہ نمبر 302, اور صفات الصفوہ دے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 دوتے لکھیا. تذکرات الخاص دے اندر صفحہ نمبر 292 دوتے علامہ سبت ابن الجوزی نے نقل کیتا, اور علامہ احمد بن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی شورفا کتاب السوائق المحرقہ دے اندر اس گل نو نقل کیتا. صفحہ نمبر 299 دوتے گل موجود ہے. بلخ دے رہن والا ایک بندہ امیر ترین اور رئیس اعظم بلخ دا, اس رئیس اعظم دا نام ہے شقیق بلخی. شقیق بلخی. اس شقیق بلخی آندے نے کہ میں خرجت حاجن, میں ایک واری حج کرن واسطے نکلیا فی سنۃ 46 و 100 146 ہجری دے اندر. ایک کتاب شیعہ دی او دا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اس کتاب دے لکھاری دا نام ہے عیسیٰ اربلی, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 دوتے انہوں نے ایک گل لکھی. انہوں نے تھوڑا جا سن تبدیل کر کے لکھے ہے, وعدہ گھٹا ہو جاندہ ہے. زیادہ کتابہ وچ آیا بھی 146 ہجری, مگر کشف الغمہ وچ آیا کہ 149 ہجری, مگر گل ساری اگو ایک ہی ہے. یہ شقیق بلخی آندے نے کہ میں 146 یا 149 ہجری میں حج کرن واسطے بلخ وچوں نکلیا, قادسیہ دے مقام تے پہنچیا تے میں ویکھیا لوگاں دیا ٹولیاں, لشکرہ دے لشکر حاجی حج کرن واسطے مکہ شریف دی طرف جاندے نے پہ. اللہ سانوی نصیب فرمائے. صرف نصیب ہی نہیں, اللہ ساڈے اتے حج فرض فرمائے. کی مطلب ہے؟ اور جندے تے حج فرض ہوندہ ہے او دے تو غربت مک جاندی ہے. اللہ غربتاں دور فرما کے ساڈے ساریاں دے اتے حج فرض فرمائے. آکھو آمین. تے جدو حج فرض ہو جائے جلدی جلدی ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. شقیق بلخی اندر ہے کہ میں نکلیا, جدو قادسیہ پہنچیا میں ویکھیا لشکران دے لشکر, ٹولیاں دیاں ٹولیاں, آجی بڑے سونے پہ لگن تے اونا دی زینت اور اونا دی کسرت ویکھن دے قابل. فرماتے ہیں کہ میں جڑے قافلے دے نال سان, ساڑھا قافلہ بیٹھ گیا تے میں بھی بیٹھ گیا. فبینما انا انظر الی الناس, میں سارے لوگاں نو ویکھیا. فنظرت الی فتى حسن الوجہ شدید السمرہ, لوگاں نو جدو میں ویکھیا کلے کلے بندے دی زیارت کی تھی. میں نو ایک بندہ, ایک نوجوان اکھاں دے سامنے آیا. میں ویکھیا کہ نوجوان خوبصورت بڑا ہے, گندمی رنگ ہے انہاں دا, صوف دا لباس انہاں نے پہنے تے انہاں دے پیران دے وچ جتی بھی اچھی ہے. وضع قطع نہایت خوبصورت,
مگر وہ نوجوان قافلے دے وچ نہیں، قافلے تو بچھڑ کے دور بہ کے اللہ دی عبادت پہ کردہ سا۔ شقیق بلخی آندے نے کہ میں سمجھیا حاضر الفتح من الصوفیہ، اے جڑا نوجوان الگ تھلگ بیٹھا ہے اے کوئی صوفی ہے، تے اے دا ارادہ اے وے بھی میں انہاں ساریاں دے تے بوجھ بنا، اے جڑے قافلے والے نے، تے میں بھی حج کرن واسطے مکے جاواں۔ شقیق بلخی آندے نے مینوں شک پیا بھی یہ پلے کچھ نہیں، بس دوسرے لوگاں نو تنگ کرے گا سارے رستے دے اندر، کسے نو آکھے گا مینوں روٹی دیو، کسے نو آکھے گا مینوں پانی دیو، کسے نو آکھے گا مینوں کپڑے دیو، کسے نو کوئی چیز طلب کرے گا، کسے نو کوئی۔ اس سفر دا لطف اور ماحول خراب کرے گا۔ میں چاہیا کہ اینو صوفی نو کوئی مٹھیاں پھیکیاں گلاں کراں تے اینو ایتھوں ہی میں واپس بھیج دیواں، جڑے علاقے دا ہے واپس اپنے گھر چلا جائے۔ بدگمانی ذہن وچ آ گئی۔ شقیق بلخی آندے نے کہ میں سوچیا بھی انہاں نوں کوئی گلاں کراں، کوئی انہاں نوں غصے والی گلاں کراں گا تے اے میری گل سن کے واپس چلا جاوے گا نوجوان۔ بلخی آندے نے کہ جدوں فلما رآنی مقبلا، او بیٹھے سن تے میں انہاں کول گلاں شلاں کرن واسطے مینے مارن واسطے جدوں قریب آیا نا، انہاں مینوں انج مڑ کے ویکھیا تے مینوں مڑ کے سب تو پہلا انہاں نے میرا نام لیا۔ نام لے کے نمبر 1 انہاں نے میرا نام لیا، مینوں میرا نام پڑھ کے سنایا تے نال ہی لگ دے ہاتھ میرے نام دے نال نال اللہ دا کلام پڑھ کے سنایا۔ میں پڑھا اللہ دا کلام سبحان اللہ کھوتے۔ حضرت شقیق بلخی فرماؤں دے نے میں نوجوان دے قریب گیا، فلما رآنی مقبلا، جدو میں انہاں دے قریب گیا اس نوجوان نے مینوں مڑ کے ویکھیا، میرے بولن تو پہلا پہلا نوجوان بول کے آکھن لگا یا شقیق، او شقیق، نام شقیق میرا نام لین تو بعد اللہ دا کلام پڑھیا، اجتنب كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم كما في القرآن۔ اس نوجوان نے آکھیا شقیق کسے دے بارے برا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، کسے دے بارے ایویں ٹو نہیں لگا دیا رہنا چاہیے، تجسس نہیں کر دیا رہنا چاہیے، کسے دے بارے بدگمانی ذہن دے وچ نہیں لے آنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی اللہ دا قرآن آندا ہے ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ تک بندے نو لے جاندیاں نے۔ اینی گل کیتی اس نوجوان نے، انہیں اپنا مسلح پھڑیا، تارکانی و مدا، مینوں چھڑیا، مسلح انہیں ہی تے سٹیا تے ٹر پیا۔ یہ شقیق آندا ہے میں اپنے اندر اپنے آپ نو آکھن لگ پیا، فقلت فی نفسی، اپنے آپ نو آپ ہی گلاں پہ کراں، ان ھذا الامر عظیم۔ شقیق یہ جڑی گل بنی ہے نا، یہ گل کوئی بڑی عظیم ترین گل ہے۔ تو تے بدگمانی کیتی ہے نا بھی کوئی کھان والا لیج ٹائپ بندہ ہوئے گا تے سارے راہ پریشان کرے گا لوگاں نو، یہ تے گل ہی وکری نکلی ہے۔ شقیق قد تکلم بما فی نفسی، ویخ اپنے آپ نو اپنے اندر پہ ویخ
اس تیرے نال وہی گل کیتی ہے جو تو ذہن وچ سوچ کے گئے ہیں. پھر ناطقہ بھی اسمی انہاں تیرا نام لے کے آکھا یا شقیق، حالانکہ تیرا نام اتھے کسی نے پتہ ہی نہیں. آکھن لگے میں اپنے ذہن وچ گل کڈی بھی اے بندہ لینج نہیں، ایویں صرف کھان پین والا نہیں، صوفی نہیں. وما ھذا الا عبد صالح، اے بندہ کوئی اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے. تو اس بندے نو ضرور ملنا چاہیے تے ضرور انہاں نو سلام کرنا چاہیے. نمبر 2، میں انہاں دے بارے جڑی بدگمانی ذہن وچ رکھی ہے، اس بدگمانی دے گناہ دی انہاں کولوں معافی بھی منگنی چاہیے. یہ بندہ عام نہیں، یہ بندہ بڑا خاص ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے. شقیق آندے نے کہ میں اجے سوچدا سا پیا بے دعا کرواواں، جا کے سلام کراں، جڑی بدگمانی کیتی ہے او دی معافی منگا. میں دوڑیا انہاں دی طرف، غاب عن عینی، میں دوڑنا پیا انہاں دے پیچھے. یک دم میریاں دوواں اکھاں دے وچوں او غائب ہو گئے، اوجل ہو گئے. میں ان سارے راہ مارا مارا کدی اس پاسے ویکھاں کدی اس پاسے ویکھاں، پر مینوں نظر نہ آیا. میں نوجوان نو بڑا تلاش کیتا پر نہ نظر آیا. پھر رستے وچ ایک جگہ آئی وادی فضہ. اس وادی فضہ وچ جا کے ساڈا قیام ہویا. جدو وادی فضہ پہنچے اسا کو سکون کیتا. وَإِذَا بِهِ يُصَلِّي، میں ویکھیا وہ نوجوان جنہوں میں تلاش پہ کردا سا میرے سامنے کھڑا ہو کے اللہ دی نماز پہ پڑھدا سی. تے انہاں دا جسم کپ کپی تاری تے اکھاں وچوں آنسو جاری. تے میں آکھیا ھذا صاحبی امدا الی، اے تے اوہی نوجوان ہے جنہوں میں لبدا پیا مارے مارے پھرنا وا پیا تے میرے سامنے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے. شقیق بلخی آندے نے میں بڑا صبر کیتا. انہاں دی نماز لمبی بڑی سی. جدو انہاں نے نماز واسطے سلام پھیریا، اقبلت نحوہ، میں دوڑ کے انہاں دے قریب گیا. جدو انہاں نے سلام پھیریا، فلما رآنی مقبلا، جدو انہوں نے پھر میں اپنے ول آندیاں ویکھیا نا، انہوں نے پھر اللہ دا قرآن شروع کر دیتا. انہاں دوں نے ارادہ کی سی بھی میں سلام کراں تے نمبر 2 جڑی بدگمانی ذہن وچ رکھی ہے او دی معافی منگا. یہ دو مقصد سڑنا. فرماتے نے میں سلام کیتا، انہوں نے سلام کا جواب دیتا تے مینوں ویکھ کے انہوں نے اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی. ہن کی کلام پڑھیا؟ سبحان اللہ اچھی. اس نوجوان نے اللہ دا قرآن پڑھیا، وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اس نوجوان نے آکھا اے شقیق، اللہ دے اس قرآن دی اتے اعتماد کر. اللہ دا اعلان ہے، اللہ دا حکم ہے، جیڑا مینوں غفار منے، جیڑا مینوں بخشنہار منے، میری بارگاہ وچ توبہ کرے، عمل چنگے کرے، ایمان لے آوے، اللہ فرماتا مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، میں اونوں بخش دینا وا. کی مطلب؟ تو نیک نیت نال آیا، نیک مقصد لے کے آیا، تو ذہن دے اندر سوچنا پیا میں جڑی بدگمانی کی تھی او دی معافی منگا. شقیق بلخی آندے نے مینوں فوراً سمجھ آ گئی میں جڑی بدگمانی کی تھی ہے میں معافی منگن دا ارادہ رکھدا سا. اس نوجوان نے میرے بولن تو پہلا دس چھڑیا، او شقیق میرے کولو معافی آ گئی ہے، ذرا رب تو معافی مانگ، تیرا رب بھی معافی کر دے گا. شقیق بلخی آندے نے جدو انہوں نے میرے ذہن دی گل کی تھی، میری بدگمانی والی گل نو فوراً انہوں نے جواباً بیان کر دیتا. میں فوراً سمجھ گیا، میں اپنے آپ نو آکھیا حاصل فتح لامین العبدان
پہلا ملاقات کد سی یا اس ویلے سوچیا تے آکھیا بھی اے کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہے تے کھاؤ پیلو والا بندہ لیں جی اوتھوں کچھ سمجھ رڑی تے آکھن لگے بھی یہ بندے اے عام نہیں اگدے سالے اور جدو دوسری باری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھی بدگمانی دی معافی میں تینوں دے چھڑی ہے اللہ تو مانگ اللہ بھی معاف کرے گا ہونا کھڑ لگے بھی میں سوچیا بھی جڑا میرا نام بھی جان دے تے میری سوچ اور میرے وام اور گمان نو بھی جان دے یہ بندہ صرف عبد صالح نہیں یہ تے بندہ کوئی عبدال ہے عبدال دی جماعتی چو لگ دے شقیق آندے نے تارا کا نہیں ومدہ اور میں چاہتا صاحب یہ میرے کو تھوڑی دیر رکن تے میں کوئی انہاں نال راز و نیاز دیاں گلاں کراں او نہ میں نو چھوڑیا مسلح پکڑیا تے او گئے وہ لگا کے آگ چلے گئے یہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں وہ لگا کے آگ وہ لگا کے آگ چلے گئے یہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں شقیق بلخیاں دینے میرے دل وچ اگ لگی ہے میں انہاں نال دو چار گلاں کراں انہاں نال میں راز و نیاز کراں دعا کرواواں انہاں نے مینوں پھر چھوڑیا تے چلے گئے ہن میں انہاں نوں دوبارہ ویکھنا وا پیا یکدم میری نظر دے سامنے غائب ہو گئے میں سارے رستے پھر تلاش کردا رہیا پر مینوں کدھروں بھی نظر نہ آئے پر جدوں نبی پاک دی اماں جان ملکہ دو جہاں حضرت بی بی آمنہ پاک دا میزار آیا شقیق بلخیاں دینے میزار والی پہاڑی دے تھلڑے پاسے ابوا بستی دے قریب ایک کنواں سی اس کنویں دے قریب ساڈا پڑاؤ ڈالیا گیا جدوں اسی اوتھے بیٹھے میں ویکھیا کنویں دے اوتے کھڑا ہو کے او نوجوان پانی نکالن دا ارادہ پیا کردا ہے کنویں دوتے نوجوان اوہی کھڑا ہے تے چھاگل اونا دے ہاتھ دے اندر ایک برتن ہے برتن دے وچ تھوڑا جا پانی موجود ہے مگر اتنا پانی نہیں کہ وضو کر سکن او نوجوان کنارے تے کھلو کے پانی نکالنا چاہتے نے مگر پانی کی میں نکالن ڈول ہی کوئی نہیں رسی کوئی نہیں او ڈول رسی نہ ہون دی وجہ تو او اتے کھلوتے نے شقیق بلخی آندا ہے میں دوڑ کے تھوڑا جا قریب گیا تاکہ منظر ویکھاتے صحیح کی بندا ہے شقیق بلخی فرماؤندے نے اس نوجوان نے پانی نکالن دا ارادہ کیتا پانی نکلیا نہیں مگر انہاں دے ہاتھ دے وچوں برتن پانی والا ہی کنویں دے وچ گر جاندا ہے جدوں برتن کنویں دے وچ گریا انہاں دی چھاگل کنویں دے وچ گری انہاں دا برتن جدوں کنویں دے وچ گریا جدوں برتن کنویں وچ ڈگ پیا فرأیتہ قد رمق السماء فرما دے نے میں اکھاں نال ویکھیا ہے انہاں نے مڑ کے برتن ول نہیں ویکھیا انہاں نے آسماناں والے رب نال گلاں کیتیاں نے آسمانہ والے رب نال انہاں نے گلاں کیتیاں آسمانہ والے رب دے نال انہاں نے کلام کیتا شقیق بلخی فرماؤندے نے انہاں نے ایک شعر پڑھیا وہ شعر اج بھی مینوں یاد ہے انہاں نے آکھیا انت ربی اذا زمأت الى الماء وقوتي اذا اردت الطعام اے اللہ میں تینوں اپنا رب مننا وا یا اللہ میں انہاں ڈونگیاں دا محتاج نہیں ہوں اللہ میں اس برتن دا محتاج نہیں اگر میں محتاج ہاں تے تیرا محتاج ہاں اللہ جدوں بھی میں
پیاسا ہونا وا میری پیاس تو ہی ختم کرنا ہے جدو مینوں بھوک لگ دی ہے مینوں کھانا بھی تو ہی عطا فرمانا ہے اللہم سیدی مالی غیرها فلا تعد منیها اس نوجوان نے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا یہ برتن گر گیا ہے پانی نکالن واسطے چیز بھی کوئی نہیں اللہ تو تے پانی بغیر برتنا تو ہی باہر نکال سکنا ہے اللہ تو میری مدد کر میں تے پانی نکالن واسطے محتاج ہو سکنا ڈول دا رسی دا پر تو تے محتاج نہیں نا اللہ تو تے سارے کم کر سکنے سبحان اللہ حضرت شقیق بلخی فرما دینے جدو اس بچے نے اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ نالی گل کی تھی ایک باری چنگا اچھی سبحان اللہ این دے نالوں ڈبل ٹیل نہ لکھو سبحان اللہ جدو اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ دے نالی گل کی تھی اللہ تعالیٰ نو عرض کی تھی انت ربی و سیدی میرا رب بھی تو ہی ہے میرا مالک بھی تو میرا آقا بھی تو ہے نیلی چھت دیا مالکا ساری کائنات دیا خالقا میں محتاج کنویں دے وچ پانی نکالن واسطے برتن دا مگر تو محتاج نہیں شقیق بلخی فرما دینے لقد رأيت البئر فرما دینے اللہ دی قسم میں قریب جا کے کنویں نو آپ ویکھے جدو انہیں اللہ نال گلاں کیتیاں ارتفع ماؤہا ارتفع ماؤہا فرماؤ دینے میں اکھاں نال ویکھیا کنویں دا پانی چھلکا مار مار کے رقص کر کر کے سرور دے وچ آ کے کناریاں نو چیر چیر کے اس نوجوان دے قدماں نو بوسے دے لگدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری عظمت و شان اہل بیت شقیق بلخی فرما دینے ارتفع الى رأس البئر میں اکھاں نال ویکھیا پانی کناریاں دے آ گیا پانی کناریاں نو چیر چیر کے باہر نکل کے نوجوان دے قدماں نو بوسے پیا دیندا ہے اگلی گل سنو والرکوۃ طافیۃ علیہ اگر ابراہیم بن ادھم دریا دے وچ سوئی نو سٹن اشارہ کرن اے مچھلیوں سوئی میری حاضر کیتی جائے مچھلیاں سوئی منہ دے وچ لے کے آندیاں نے مختلف سوئیاں لے کے آندیاں نے ابراہیم بن ادھم فرما دینے مچھلیاں نہیں مینوں تواڈیاں سوئیاں نہیں چاہی دیاں مینوں او سوئی چاہی دی ہے جڑی میں سٹی ہے جڑی میری سوئی ہے او واپس کی دی جائے ایک مچھلی بکرے پاس آ کے ابراہیم بن ادھم دے سامنے منہ کھول کے عرض کر دی ہے آقا میں حاضر ہاں اے سوئی لے کے حاضر خدمت ہو گئی ہاں اگر ابراہیم بن ادھم نو اللہ نے ایڈی شان دیتی ہے تے موسیٰ کاظم نو کٹی شان دیتی آوے گی پانی چھلکا مار مار کے آپ دے قدماں نو بوسے پیا دیندا ہے والرکوۃ طافیۃ علیہ
رہی ہے او چھاگل او برتن کنارے دے نال لگ لگ کے قریب ہو کے اچھل اچھل کے عرض کرتے اے نوجوان میں بھی تہاڈی خدمت واسطے خود حاضر پیا ہوں او چھاگل بھی اچھل اچھل کے قریب ہوندی ہے او کوزا قریب ہوندا ہے پیا شقیق بلخی آدھے نے میں حیران پریشان آخر نوجوان ہے کون ہے امام کاظم مگر انہوں نے نہیں پتا بھی یہ کون ہے بس انہوں سے آگ لگی ہے میروں کو تھوڑا جا موقع مل جائے کوئی دو گلاں کرن دا میروں موقع نصیب ہو جائے فرما دینے کہ جی میں پانی قریب آیا انہوں نے قدمہ نو چمدہ پیا انہوں نے کوزا پھڑیا لے بھی جے توں بار بار آنا نہ میرے آجا کی یاد کرے گا انہوں نے کٹ کے انہوں پانی نہ بھریا تے کو رکھ لیا فمدہ یادہ فتودع منہا انہوں نے ہاتھ بڑھائے وضو کیتا صلی 4 رکعات 4 رکعات نماز کنویں دی منڈی دے اتے کھڑے ہو کے انہوں نے ادا کی تھی نماز پڑھن تو بعد ثم مالا الى کسیب رمل پھر وہ کنویں تو اٹھے برتن انہوں نے پھڑ لیا جڑا ہی سی پانی آڑا ریت دے ٹیلے دی طرف آئے میں نو الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی ہے کئی باری ریت دے اس ٹیلے تے آئے ٹبے تے آئے میرے ویکھیا جائے جدو ریت دے ٹبے تے آئے نا فجعل یقبض بیدیہ ویجعل فی الرکوۃ انہوں نے ریت دے ٹبے تو ریت پھڑی برتن دے وچ سٹ دیتی سمجھو گل نو ریت پھڑی بک بھریا لپ بھر کے وچ انڈیل دیتا انڈیل کے یحرکھا حرکت دین دینے پہ مکس کر دینے پہ ریت نو کی دے وچ پانی وچ مکس کر کے رڑا کے یشرب پین لگ پہ ویکھن وہ کیے ریت تے نال کنویں دا پانی تے ریت مکس کر کے وہ پین لگ پہ ہن اے شقیق بلخیاں دے میرے اور جذبات جڑے نہ قابو وچ نہ رہے میں خبیت تھے بھی کوئی نہ کوئی برکت والی گل تے چھتی ہو میں قریب گیا فاقبلت نحوہ وسلمت علیہ دوڑ کے قریب گیا تو اسلام پیش کیتا فرد علیہ السلام انہوں نے میرے سلام دا جواب دیتا تے میں عرض کیتی چھاگل جو انہوں نے ہاتھ دے ویچی سی برتن کوزا میں کہا قلتو اطعمنی من فضل اللہ ما انعم اللہ بہی علیکا میں کہا جناب اللہ دے نیک بندے اے جڑا تسی آپ کھاندے ہو نا پہ اللہ دیا نعمتاں وچوں پیندے ہو پہ کو تھوڑا جیسا میں نے بھی عطا فرما دے ہو انہوں نے کہا یا شقیق لم تزل نعم اللہ علی ظاہرت و باطنت فاحسن ظنک بربک اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں ساڑھے ہوتے بے شمار نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ دے بارے اچھا اس نے گمان رکھ او جیڑی بھی نعمت دے وے حقیر نہیں دی سمجھانا کی چاندے سن او انہوں نے جدو کھادا پیتا تے پھر سمجھ لگی کی سمجھانا چاندے سن ثم ناولنی الرکوۃ اس نوجوان نے مینوں او کوزا دے چھڑیا میرے منگن دے عطا فرما دیتا ہن شقیق بلخی فرماؤندے نے کہ مینوں جدو کوزا ملیا تے میں نو پتا سی بھی وچے نہ کی پائیے ریت تے اے نہ حرکت بھی دیتی تے میں انگلی نال کھولیا مکس کیتا تے میں منہ نال لا لیا ہن میں جے ایں دے وچ ریت پاواں پانی دے وچ تے او کی ہے ریت ہی ہے لیکن جدوں اللہ دے عبدال اللہ دے ولی پان نہ ریت نو
پانی وچ او پھر ریت نہیں رہندی بندی کی یہ سبحان اللہ ڈٹ کے آکھو اچھی تے میں پڑھنا ایک سنگی اجے ہن آیا تے اچھی ہوئی بولے سبحان اللہ حضرت شقیق بلخی فرماؤندے نے مینوں انہاں نے چھاگل عطا کیتا برتن عطا کیتا جدو انہاں نے مینوں عطا کیتا میں انہوں برتن نو گھولیا برتن دے اندر پانی دے ریت نو مکس کیتا جدو مکس کر کے میں اپنے منہ دے قریب کیتا میرے ال دیکھو جدو اپنے منہ دے قریب کیتا فائزا فیہا سویق بسکر فرماندے نے جو میری اکھاں نے ویکھیا یا پانی ویکھیا سی یا ریت ویکھی سی پر جدو نوجوان دے ہتھ لگے میرے منہ دے قریب آیا فائزا فیہا سویقن بسکرن اور او دے وچ ریت نہیں رہی بلکہ ریت ستو دی شکل اختیار کر گیا میں او ستو پی لے ستو کھا لے پانی پی لیا جدو میں او مکس شربت پی لیا فرماؤں نے فواللہ ما شریب تو قطع العز منہ ولا اطیابا زندگی گزر گئی ہے بڑے بڑے رنگاں دے میں ستو پیتے نے لیکن جی میں اس اللہ دے ولی نوجوان دے تھاں دے وچوں ستو پی کے لطف آیا ہے ساری زندگی انج لذت نصیب ہی نہیں آئی اس نوجوان نے آکیا شقیق تون ایتھے بسدا بھلا تے میں ایتھو جاندہ بھلا تو اڈے قافلے تھے 2-3 دن قیام کرنے کو رو تے میں چلے میں نوں نہیں سی پتا بھی قافلے رہنا ہے پر اس نوجوان نے میں نے کہا بھی ایتھے رہنا ہے تے او رہے اسی اوتھے قیام کیتا پھر خیر وہ اندر نے کہ اسی پھر میں اوتھے جنی دیر رہا نا لا اشتہی طعاما ولا شرابا او نہ ستواں دا جڑا نشہ تے لذت میرے دل و دماغ وچ چھا گیا سی نا جننے دیر اسی ابواب مقام تے ٹھہرے رہے ہیں نہ مینوں کھان دی حاجت نہ مینوں پین دی حاجت پھر میں آکھیا بھی اللہ میل کرا دے یا اللہ ملاقات کروا دے فرماتے ہیں کہ میں حج کرن واسطے مکہ شریف پہنچ گیا ساڑھا لشکر پہنچ گیا جدو مکہ آ گئے 2-4 دن لنگ گئے ادھی رات دا ویلا سہنے کعبہ شریف کعبے دے سہن دے وچ میں بیٹھا تے میں ویکھیا یکدم فرأیتہو لیلتن الى جنب قبت الشراب نصف اللیل ادھی رات دا ویڑا سی تے قبہ شراب یعنی زمزم دے کنویں دے قریب میں ویکھیا ہوا قائم یصلی وہ نوجوان جنہ دی طلب اور تڑپ میں نو مجبور بھی کر دی سی ملن واسطے اللہ دے گھر کھڑے ہو کے اللہ دی نماز پہ پڑھدا سی بے خشوع بڑے خشوع دے نال اکھاں دے وچ آنسو ڈھونڈے نے پہ ساری رات انہوں نے نماز پڑھی حتی تعالیٰ الفجر اتھوں تک کہ فجر دیاں ازانہ ہو گئیاں جدو ازانہ ہو گئیاں انہوں نے زمزم دے کنویں والی تھاں چھوڑی مطاف والی جگہ دیتے آ کے انہوں نے 2 رکعت سنت فجر دی ادا کی تھی پھر امام دے پیچھے 2 رکعت فرض ادا کیتے لوگاں دے نال مل کے فرض ادا کرنے تو بعد پھر اللہ اللہ تسبیح کرنے لگ پہ پھر مشرق ولو سورج طلوع ہویا سورج چڑھیا تے انہوں نے خانہ کعبہ دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے ثم صلی خلف المقام مقام ابراہیم دے قریب طواف کعبہ والے
نفل ادا کیتے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم دے قریب نفل ادا کرنے تو بعد ہون جدوں مقام ابراہیم دے قریب انہوں نے نفل پڑھ لے تے میں اس انتظار چاہ بھی یہ جناب اور کدوں فارغ ہون تے میں انہاں نال کوئی گل بات کراں جناب تسی کون ہو کوئی گفتگو کراں میں بڑا حیران تے بیٹھا ہاں انہاں دے انتظار دے وچ بالآخر انہوں نے نماز چھوڑی دعا منگی زارو زاری دے نال بڑے خشوع و خضوع دے نال دعا منگ کے وہ پھر ایک پاسیوں ہو کے چپ کر کے عجز و انکساری دے نال خانہ کعبہ دے سین وچوں نکلے میں کہا بھی اگے تے کام نہیں بنیا اگے سان عبادت وچ مصروف ہون اینا کرنا چونکہ سفر تے ہون میں اینا کچھ بھی ہو جائے ہتھوں جان نہیں دینا پوچھ کے رہنا جناب تسی کون ہو ایڈی شان والے بندے فرماتے ہیں کہ میں ان پیچھے پیچھے تے وہ میرے اگے اگے صفا مروہ دے قریب وہ پہنچے تے میں ویکھیا انہاں دے اگے بھی دنیا وَإِذَا بِجَمَاعَةٍ أَحَاطُوا بِهِ يَمِينًا وَشَمَالًا وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ أَمَامِهِ انہاں دے اگے بھی دنیا انہاں دے پیچھے بھی دنیا یمیناً و شمالاً انہاں دے سجے بھی دنیا انہاں دے کھپے بھی دنیا دنیا نے انہوں نے احاطہ کر لیا قد احاطو بے جماعت ایک جماعت نے انہوں نے احاطے وچ لے لیا گھیرے وچ لے لیا وخادمہ وحاشمہ واتباع خرجو معہو خادم تے انہوں دے تابدار انہوں دے پروٹوکول لڑے آج تک میں ایڈے تابدار بندے نہیں ویکھے جی میں انہوں دے تابدار سن آندے نے میں بڑا خیران ہویا میں اپنے دل وچ سوچنا آخری بندہ ہو کون سکتا ہے تقریر مکن والی سبحان اللہ کھو میں اپنے طور تے بڑا پریشان ہے بندہ کون ہو سکتا ہے اے کون ہے جنہوں اتنی عزت ملی جا رہی اتنی عظمت نصیب ہے اے نوجوان کون ہے شکیق بلخی آندے نے فَقُلْتُ لِأَحَدِهِمْ جڑے انہوں نے پروٹوکول دے سن پہ میں ایک دا بازو پکڑیا بازو پھڑ کے میں انہوں پیشاں کیتا میں کہا کرما والیا میں مارا انہاں دے پیچھے پھرنا میں پیا ذرا دستے صحیح اے نوجوان کون ہے انہیں خدمت گزار انہاں دے نال انہیں جاہو عشمت والے انہیں عزت والے اے کون ہو سکتے نے اے کون نوجوان ہو سکتے مینوں اس خادم نے بول کے آکھیا او تو نہیں جانتا ہے کون ہے جی میں نہیں جانتا ہے کون ہے مینوں نوجوان نے دسیا ہاذا القاسم ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی پانچ باری بول لو علی 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 مینو خادم نے آکھیا اے علی دا لالے اے حسین دا بیٹا ہے اے زین العابدین دا شہزادہ ہے اے باقر دا پوترا ہے اے جعفر صادق دا بیٹا ہے انہاں دا نام موسیٰ کاظم ہے انہاں دا نام موسیٰ کاظم ہے مکتے کل مکا کے تقریر نہ ختم کریے اے کون ہے اے محمد دی آلے اے زہرہ دا
بلندی پر نغا کیوں کر ستارہ موسیٰ کاظم کا بلندی پر نغا کیوں کر ستارہ موسیٰ کاظم کا رسول پاک سے ملتا ہے شجرہ موسیٰ کاظم کا حضرات گرامی قدر شقیق بلخی اے او بندہ ابراہیم بن ادھم ورگے بھی جنہ دے شاگرد ٹھہرے علماء دے جنہ دا بڑا مقام ہے ابن مردویہ ورگے انہ دے شاگرد ٹھہرے اور ہارون رشید ورگے بھی انہ دے شاگرد ٹھہرے اے او بندے نے جنہ نے پھر اعتراف کیتا واقعی میں قادسیہ تو لے کے مکے تک اس سے گل وچ حیران تھا اے نوجوان ہیں کون تے پتہ لگا بھی اے محمد دا لال ہے تے علی دی آل ہے واقعی جڑے کم اے انہاں نے کیتے نے ہور کر ہی کوئی نہیں سکتا اے کم وہی کر سکتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی بھی نسبت عطا کیتی ہوئے ولایت دی نسبت بھی عطا کیتی ہوئے وما علیہ الا البلاغ المبین